الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کونین رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس احادیث مبارکہ جو سرکار نے درود پاک کے حوالے سے بیان فرمائی ہے، محبت کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں اور اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل فرمائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر سرکار اور فرماتے ہیں کہ بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار آگے فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے نامہ عمل میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اور اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ پڑھے۔ اور آگے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد حمد و ثنا و درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا دعا مانگ کی دعا قبول کی جائے گی، سوال کر سوال پورا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے سرکار نے فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں آقا کہ جبریل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کیا کہ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارے امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں ان پر 10 سلام بھیجوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بات پر تم راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پہ 10 سلام بھیجوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ اور آگے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور آگے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ اللہ رب العزت رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ آگے سرکار فرماتے ہیں کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارے نام بمع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار
سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے سرکار فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری فکر کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے، پاکیزگی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اور کہا اللہم انزل مقعد المقرب عندک یوم القیامت، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے سرکار کا ارشاد سنیے کہ جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ارشاد سنیے کہ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے سماعت فرمائیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1 قرات اجر لکھتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے جتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں کہ میری قبر پر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام بمعولدیت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان آفروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے، اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا ہے کہ وہ درود پاک پڑھنے والے کے نام بلکہ اس کے والد صاحبان تک کے نام جان لیتا ہے۔ جب خادم دربار کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکی مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار و علم غیب کی کیا شان ہوگی۔ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر باذن اللہ ان کی امداد فرمائیں گے۔
اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت وہ عز و جل اس سے راضی ہو، اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ۔ آگے سنیے کہ فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائیے پیارے، حج فرض ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات یعنی 20 جنگ کے میدان میں جا کر کے غزوے میں یعنی جنگ میں شامل ہونے کے شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں سرکار کہ جو مجھ پر دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، ان میں سے 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور سماعت فرمائیے کہ جس نے یہ کہا جز اللہ عنا محمدن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما ہوا اہلو، 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے سنیے سرکار کا فرمان کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آگے سنیے کہ جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ یعنی سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم تمام انبیاء مرسلین پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، اور میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ سبحان اللہ۔ آگے سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا، رب تبارک و تعالیٰ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اور سماعت فرمائیے کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور آگے سماعت فرمائیے کہ چمکتی رات یعنی شب جمعہ اور روشن دن میں یعنی بروز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے لے کر کے جمعہ کا سورج ڈوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع اور گواہ بنوں گا، میرے آقا نے فرمایا ہے۔ اور سماعت فرمائیے کہ سرکار فرماتے ہیں جب جمعرات کا دن آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں سرکار کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے، یعنی سب کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور سرکار فرماتے کہ جو مجھ پر شب جمعہ یعنی جمعرات کی جو رات آتی ہے
شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، قربان جاؤ پیارے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس فرامین مبارکہ پر کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو یہ اپنے اوپر درود پاک پڑھنا یہ وظیفہ بتا کر کے ہم پر کتنا کرم فرمایا ہے کہ ہم لوگوں کے گناہوں کی بخشش، رفع کی رجا کی سبب اور جنت میں داخلے کا ذریعہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو بتلا دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ درود پاک نہ پڑھنے کے نقصانات پر 8 فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرما لیں کہ پہلا یہ کہ جو لوگ اپنی مجلس سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے، وہ بدبودار مردار سے اٹھیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا فرمان یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص سے مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں تیسرا یہ کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ چوتھا فرمان سرکار کا ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ اللہ اکبر۔ چھٹا فرمان سرکار کا 5واں فرمان ہے کہ جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھے گا تو اس پر حسرت طاری ہوگی، اگرچہ جنت میں بھی داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار کا چھٹا فرمان سنیے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار کا 7واں فرمان آقا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور 8واں فرمان سرکار کا سماعت فرمائے کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر ان میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ عز و جل چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر درود پاک پڑھنا جو بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، اور اس کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ جس نے درود پاک مجھ پر نہیں پڑھا اس نے جفا کیا۔ پتہ چلا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہر حال میں پڑھنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، رحمت ہے، رب کی رضا کا سبب ہے۔ آئیے کچھ ارشادات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی سماعت فرماتے چلیں کہ فرمانے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ خطاؤں کو مٹاتا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا فرمان سنیں کہ فرمانے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ تم اپنی مجلس کو سلطان انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ تیسرا فرمان حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روک دی جاتی ہے، بلند نہیں ہوتی ہے جب تک دعا گو یعنی دعا کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے۔ اللہ اللہ۔
اور چوتھا فرمان مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرمائیں کہ ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، یعنی وہ دعا اس وقت تک پردے میں ڈھکی ہوتی ہے جب تک کہ وہ درود پاک نہ پڑھے۔ اور آگے سماعت فرمائیں کہ فرمانے عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ 70 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں سرکار کے 40 فرامین مبارکہ لکھے ہوئے ہیں درود پاک کے حوالے سے، اور تمام کتابوں کے حوالے سے، صحیح مسلم شریف کی حوالے سے، بخاری شریف کی حوالے سے، اور بہت ساری کتابوں کے حوالے سے اس کتاب کے اندر حدیث مبارکہ نوٹ کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درود پاک کے تعلق سے کیا ذکر فرمایا ہے اور کیا بیان فرمایا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ چونکہ یہاں پر حوالہ دینے کے لیے وقت بہت قلیل ہے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ پورا حوالہ دیا جا سکے، بہرکیف اس جتنے بھی فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے سامنے گوشے گزار کیا ہے، ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، ان سب کی روایتوں کے پیج نمبر، صفحہ نمبر اور حدیث نمبر کے ساتھ میں ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ پیش فرمائی ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خوب کثرت کے ساتھ درود الشریف پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جن تک ہماری یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جن تک یہ میرا آڈیو پہنچتا ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ اس آڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین، سرکار کے فرمان مبارک ان تک پہنچے، اور وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھ کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔